السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ المتوحد بجلالہ والصلاة والسلام على من بلغ العلا بکمالہ وكشف الدجى بجماله وحسن الجميع خصاله وعلى آله وأصحابه الذين أغلوا بنواله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ رسول مکرم شفیع معظم رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم شہر یار ارم تاجدار حرم مالک رقاب امم قاسم العطایا والنعم مدینۃ العلم والحکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا فینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ عمر جس کے آداب شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا فینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ چند شعر ترنم میں تازہ کلام ہے۔ گہوارِ امان خلافت عمر کی ہے، گہوارِ امان خلافت عمر کی ہے، گہوارِ امان خلافت عمر کی ہے، رحمت شار طرز حکومت عمر کی ہے، رحمت شار طرز حکومت عمر کی ہے، ہر ظلم کے خلاف جلالت عمر کی ہے، میزان اعتدال عدالت عمر کی ہے، میزان اعتدال عدالت عمر کی ہے، چرچے ملائکہ میں بھی ہے ان کے نام کے، چرچے ملائکہ میں بھی ہے ان کے نام کے، بڑھ کر زمین سے چرخ پہ شہرت عمر کی ہے،
بڑھ کر زمین سے چرخ پہ شہرت عمر کی ہے قدسی کلام کرتے ہیں جن کی زبان پر قدسی کلام کرتے ہیں جن کی زبان پر سرچشم کمال فصاحت عمر کی ہے سرچشم کمال فصاحت عمر کی ہے ماشاءاللہ فاروق کے نکاح میں دی دختر بطول فاروق کے نکاح میں دی دختر بطول کچھ یوں علی کے دل میں محبت عمر کی ہے کچھ یوں علی کے دل میں محبت عمر کی ہے فاروق کے نکاح میں دی دختر بطول کچھ یوں علی کے دل میں محبت عمر کی ہے کچھ یوں علی کے دل میں محبت عمر کی ہے تعداد و نور میں بھی ستاروں سے کم نہیں اعمال اتقاء میں وہ کثرت عمر کی ہے اعمال اتقاء میں وہ کثرت عمر کی ہے اعلان کر رہا ہے یہ دریائے نیل بھی پہ ہم رواں دواہ کرامت عمر کی ہے پہ ہم رواں دواہ کرامت عمر کی ہے قرآن میں ہے موافقت رائے جا بجا قرآن میں ہے موافقت قرآن میں ہے موافقت رائے جا بجا اللہ رے وہ شان اصابت عمر کی ہے اللہ رے وہ شان اصابت عمر کی ہے مقطع کا شعر سیلفی ہے مصطفیٰ کے جوار کرم میں وہ سیلفی ہے مصطفیٰ کے جوار کرم میں وہ لعنت ہو دشمنوں پہ یہ عزت عمر کی ہے لعنت ہو دشمنوں پہ یہ عزت عمر کی ہے لعنت ہو دشمنوں پہ عزت عمر کی ہے گہوار امان خلافت عمر کی ہے درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا فینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك حضرت خلیفہ دوم
امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے تذکر جمیل سے آج ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ کریں گے۔ عمر کے فضائل و کمالات کا کیا پوچھنا، زمین سے لے کے آسمانوں تک جن کی دھوم ہو، فرش سے لے کے عرش تک جن کے چرچے ہو، ایک موقع پہ حضرت جبریل نے کہا تھا کہ عمر کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں۔ اسی کو میں نے اپنے شعر میں پیش کیا تھا۔ بارگاہ خدا و رسول کے ایسے محبوب کہ حضور نے اللہ سے انہیں مانگ کے لیا، نبی نے دعا کی تھی۔ اور ابن خطاب کے سلسلے میں بعض روایت میں خاص طور سے اور بعض روایت میں ابو جہل و عمر کو ملا کے کہا تھا کہ اے اللہ، ان میں جو تجھے زیادہ پسند ہے اسے اسلام کی توفیق دے دے، اس کے ذریعے سے اسلام کی توفیق اسے دے کر اسلام کی عزت بڑھا۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 40 مرد یا 39 مرد اسلام لائے تھے، اس کے بعد آپ اسلام لے آئے۔ 27 سال کی آپ کی عمر تھی اور آپ کا سلسلہ نسب آگے چل کے کئی پشتوں کے بعد میرے نبی کے نسب سے مل جاتا ہے، یعنی آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہیں۔ اور ایمان بھی لائے بڑے شان کے ساتھ، تاریخ رقم کر دی، قیامت تک بولنے والوں کا منہ بند کر دیا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، حسن کردار سے پھیلا ہے۔ میٹنگ ہوئی تھی کہ اسلام بڑھتا جا رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کون ہے جو محمد کو قتل کرے؟ اس میں عمر بن خطاب اٹھے تھے کہ میں قتل کروں گا۔ لوگوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی، کفار نے۔ آپ نکلے، راستے میں قبیلے بنی زہرہ کے ایک شخص ملتے ہیں، پوچھا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا ان کو قتل کر کے تم بنو ہاشم کی اور بنو زہرہ کی تلواروں سے کیسے بچو گے؟ عمر نے کہا لگتا ہے تم بھی اسلام لا چکے ہو۔ کہا باپ دادا کا دین باطل تھا، میں نے اسے چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام حضرت عمر نے تلوار نکالی، کہا تجھی سے آغاز کرتا ہوں۔ آپ نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہن بھی دونوں ایمان لا چکے ہیں۔ عمر کو جلدی ہوئی، فوراً اپنی بہن کی طرف مڑے، دروازے پہ پہنچے، دروازہ بند تھا۔ حضرت خباب قرآن پڑھا رہے تھے، عمر نے دستک دی۔ عمر کی آہٹ پا کر صحابی رسول خباب چھپ گئے۔ آپ دروازہ کھلا اندر پہنچے، پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ ٹال دیا بہن جی نے، کہا سنا ہے کہ تم نے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کیا۔ کہا ہاں، ہم نے باپ دادا کا دین غلط تھا اس لیے اس کو چھوڑ کے اسلام قبول کیا۔ آپ بہن بھی پر ٹوٹ پڑے، خوب مارا۔ بہن بیچ میں آئی، بہن کے منہ پہ بھی گھوسا مارا کہ منہ لہو لہان ہو گیا۔ ان کی بہن انہی کی بہن تھی۔ کہ عمر تم مار مار کے ہمارے جسم سے خون کا قطرہ قطرہ نکال سکتے ہو، لیکن ہمارے دلوں سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ بتا دیا عمر بن خطاب کی بہن نے کہ یہ تمہاری بیجا کوشش ہے۔ لہذا عمر کا دل وہیں سے بدلنا شروع ہوا۔ کہا جو تم پڑھ رہے تھے لاؤ دکھاؤ۔ ان کی بہن نے کہا اس کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے، پہلے نہاؤ پھر قرآن پیش کیا جائے گا۔
اصرار کیا، ادھر سے بھی انکار بڑھا، آخر غسل کرنا پڑا۔ پڑھنے کے بعد قرآن کی سورہ طٰہٰ کی آیتیں تلاوت کرنے لگے۔ جب یہاں پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، جب اس آیت پہ پہنچے دل کی دنیا بدل گئی۔ کہا مجھے محمد کے پاس لے چلو، بھائی تلوار ہاتھ میں ہے۔ حضرت خباب باہر نکلے، کہ لگتا ہے جمعرات کی شب نبی نے تمہارے حق میں دعا کی تھی، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ تینوں لے کر کے عمر کو رسول کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ موجود تھے، وہاں پر حضرت امیر حمزہ تھے، دیگر صحابہ تھے۔ عمر کو آتا ہوا دیکھ کے حضرت امیر حمزہ نے کہا اگر عمر کی نیت اچھی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس وقت انہیں قتل کر دینا آسان ہے۔ عمر تلوار لے کے بارگاہ رسالت میں پہنچے، رسول پاک پر وحی اتر چکی تھی، نبی باہر آئے، عمر کی تلوار پکڑی، کہے عمر کیا اس وقت تک فتنہ پھیلاتے رہو گے جب تک کہ تم پر ذلت نہ مسلط کر دی جائے؟ عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی۔ جب مسلمانوں نے حضرت عمر کے ایمان لانے کی صدا سنی، کلمہ شہادت سنا، اتنے زور سے تکبیر کہا کہ مکہ گونج اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق میں نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا پھر چھپ کے کیسے؟ کیوں چھپے ہم؟ اس وقت اسلام کو لوگ چھپاتے تھے تاکہ کفار ظلم نہ کریں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی سے حضرت عمر اور حضرت حمزہ دو صفیں بنا کر خانہ کعبہ کی طرف نکلے۔ صحابہ کی صفیں تھی، کچھ صحابہ تھے۔ خانہ کعبہ پہنچ کر علانیہ طور پر حرم شریف کا طواف کیا۔ اسی وقت میرے نبی نے حضرت عمر بن خطاب کو فاروق لقب دے دیا۔ تو یہ مختصر آپ کے ایمان کا آغاز تھا۔ پھر رسول پاک سے پر وہ تن من دھن سے قربان تھے، ہر غزوے میں آپ شریک رہے، پوری پامردی و جوان مردی کے ساتھ آپ نے لڑا، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، چاہے وہ غزوہ احد ہو، یا اور کوئی جنگ کا میدان ہو، ہر مقام پر ثابت قدم رہے۔ جھوٹ بولتے ہیں رافضی کہ غزوہ احد میں جب افراط تفریق کا عالم ہوا تو عمر بھاگ گئے، ہرگز نہیں، نہ عمر بھاگے نہ ابو بکر صدیق بھاگے۔ اور صحابہ کا بھاگنا تو کوئی وہ بھاگنا نہیں تھا جو تم بھاگنا سمجھتے ہو کہ جنگ سے بھاگ گئے ڈر کے مارے۔ وہ بھاگنا نہیں تھا جو گئے تھے، وہ اس وقت افراط تفریق کا جب عالم ہوا، دونوں طرف سے ان پہ حملے ہوئے، ناگاہ اچانک خلاف توقع، اور یہ خبر مشہور کر دی گئی شیطان کی طرف سے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے، تو لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کرنا چاہیے، ادھر سے بھی حملہ ادھر سے بھی حملہ۔ تو کچھ لوگ یہ سوچ کے لڑتے رہے کہ جب حضور ہی نہیں تو ہم رہ کے کیا کریں۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچا حضور کے لیے لڑتے تھے، اب لڑ کے کیا کریں، باہر نکلو۔ کچھ نے سوچا چلو پہلے میدان سے باہر نکل کے سوچتے کرنا کیا ہے، تو لہٰذا ان کے جانے کا میدان سے انداز کچھ الگ تھا۔ مگر اس کے موقع پر بھی جوان مردی کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی قائم رہے، کل آپ نے سماعت کیا، اور حضرت عمر ابن خطاب بھی اس موقع پر پوری سماعت قدمی کے ساتھ میدان احد میں لڑتے رہے۔ ارے وہ عمر وہ ہیں کہ لوگ جس وقت خفیہ طور پر ہجرت کر رہے تھے، اسلام کو چھپا رہے تھے، عمر ابن خطاب اسلام لانے کے بعد پہنچے، ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل ماموں لگتا تھا رشتے میں، کہا کون؟ کہا عمر بن خطاب۔ کیا بات ہے؟ کہا تمہارا دین چھوڑ چکا، میں اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں مارے ڈر کے اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا، کہا بچے بیٹے ایسے مت کرو۔ ایک اور کے پاس گیا، سردار کے پاس،
دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلا، میں نے کہا کہ میں نے تمہارا دین چھوڑ دیا، اسلام قبول کیا۔ بولے ایسا مت کرو۔ بولا جلدی سے گھر کے اندر جا کے دروازہ کڑی مار دی، بولے کہ حملہ نہ کر دے۔ کسی نے کہا ایسے گھر گھر جا کے کیا کہتے ہو، جاؤ اور ٹیلے پہ کچھ آدمی بیٹھے ہوئے ان سے کہو کہ میں نے اسلام قبول کیا، سب چلا کے سب کو مشہور کر دیں گے، اعلان کر دیں گے۔ آپ وہاں پہنچے اور کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہاں سے انہوں نے چلا، دیکھو عمر نے اسلام قبول کیا۔ 10 لوگ ان پر ٹوٹ پڑے، مقابلہ ہوا، لڑائی ہوتی رہی۔ آواز سن کے ابو جہل باہر نکلا اور نکل کے کہا کہ میں نے اپنے بھانجے کو امان دے دی۔ لوگ عمر سے ہٹ گئے، مگر عمر کی غیرت ایمانی کا عالم دیکھو، ابھی ابھی اسلام لائے ہیں، مگر اس عمر کی غیرت اسلامی، محبت رسول عروج پہ گیا ہے۔ ابو جہل سے کہا میں نے تیری امان کو تجھ پہ پھینک دیا، تیری امان کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ عمر، وہ بہادر، جب لوگ خاموشی سے ہجرت کر رہے تھے، عمر ابن خطاب تلوار لے لیا، کمان لٹکائی، تیر ہاتھ میں لیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور کچھ سرداران قریش کفار بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس پہنچے، کہا شاعت الوجوہ، تمہارے چہرے بد شکل ہو جائیں، سن لو عمر ہجرت کر رہا ہے، اگر کسی کو روکنا ہے، اگر کسی کو اپنی ماں بے اولاد کرنی ہو، اپنے بچے یتیم کرنے ہو، اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، تو اس وادی کے باہر آ کے مجھ سے مقابلہ کرے۔ کسی کی ہمت نہ ہو سکی کہ عمر کے جانے والے قدم کو روک سکے، یہ سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو سکے۔ 20 سواروں کے ساتھ عمر ابن خطاب نے بڑی آن بان شان کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ ہم کہتے ہیں عمر غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے، اتنے بڑے ہجوم میں بھاگ جائیں گے؟ ارے جب اسلام کا معاملہ اس وقت ایسا تھا کہ لوگ چھپاتے تھے، اس وقت عمر ابن خطاب نے پوری طرح سے اعلان کیا، حرم میں پہنچ کر سرداران کفار کو للکارا، توہین کیا، ان کی بد شکل ہو جائیں تمہارے چہرے، اور چیلنج کیا۔ یہ اپنی طرف سے لفاظی نہیں کر رہا ہوں، خود سے انہوں نے کہا، عربی زبان کا ترجمہ ہے کہ جسے اپنی ماں بے اولاد کرنی ہو، بیوی بیوہ کرنی ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو، اس وادی کے باہر آ کے ملے۔ کسی کی ہمت نہ ہو سکی، بڑی آن بان شان کے ساتھ آپ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ یہ وہ عمر ہیں، اعلیٰ کہتے ہیں وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عمر ابن خطاب کے بڑے فضائل ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد طروا من عمر، میں نے جن و انس کے شیاطین کو دیکھا کہ وہ عمر سے بھاگ جا رہے ہیں۔ ما لقیک الشیطان سالکا فجا، الاخر حدیث رسول فرماتے ہیں شیطان جب تمہیں کسی راستے پہ چلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، دوسرے راستے پہ نکل جاتا ہے۔ اور نبی نے پہلی حدیث میں فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں، بڑی طاقتور روایت ہے۔ اب میں دوسری روایت بھی جو میں نے سنایا ہے وہ بھی مسلم شریف میں ہے، وہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، میں نے جن اور انسان کے شیاطین کو، یعنی شیاطین انسان میں بھی ہوتے ہیں اور شیاطین جنات میں بھی ہوتے ہیں، جنات میں بھی شیاطین ہوتے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کے طریق سے ہٹے ہوئے ہیں، جو منکر ہیں، جو حق کو نہیں مانتے، یہ ان کے لیے ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں شیاطین جن و انس کو
انسان کے شیاطین کو بھی، جنات کے شیاطین کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ عمر کے راستے سے بھاگ گئے. اور پھر نبی فرماتے ہیں شیطان جب ایک راستہ دیکھتا ہے کہ عمر چل رہے اس راستے سے تو راستہ چھوڑ دیتا ہے. تو شیطان سے وہی شیطان نہ مراد لینا جو جنات والا ہوتا ہے. جب نبی نے پہلے فرما دیا کہ شیاطین جن و انس کو میں نے دیکھا کہ عمر کو دیکھ کے بھاگ گئے، اور دوسری حدیث میں جو نبی نے فرمایا کہ شیطان جب ایک راستے پہ عمر کو چلتا ہوا دیکھتا ہے تو راستہ بدل دیتا ہے. یہ شیطان جنات والے شیطان نہیں ہے، جنات والے شیطان بھی ہے اور انسان والے شیطان بھی ہیں جو عمر کے راستے سے بہکتے ہوئے نظر آتے ہیں. عمر کی شان بہت بلند ہے. میرے نبی نے فرمایا قد کان فی من قبلکم، تم میں سے پہلے والوں میں محدث ہوا کرتے تھے. یہ بھی حدیث کی صحیح ستہ کے اندر موجود ہے. محدث کسے کہتے ہیں؟ جس کی زبان پر فرشتے کلام کریں وہ محدث ہوتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ پہلے کی امتوں میں محدث ہوتے تھے اور میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر ابن خطاب ہے. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عمر وہ ہیں کہ جن کی زبان پہ فرشتے کلام کرتے ہیں، وہ محدث ہیں، الہامی شخصیت ہے عمر ابن خطاب کی. اسی لیے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حق کو عمر کے دل اور زبان پہ جاری فرما دیا ہے. اور عمر جہاں ہوں گے حق عمر کے ساتھ ہوگا. تو عمر کی وہ شان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ میرے رب نے 22 باتوں میں میری موافقت فرمائی. یعنی اگر کہیں رائےوں کا اختلاف ہوتا کسی معاملے میں اور قرآن اس موقع پہ نازل ہوتا تو یہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن عمر کی رائے کے موافق نازل ہوتا. ایسے کئی واقعات ہیں. خود حضرت عمر نے کہا 22 باتوں میں میرے رب نے میری موافقت فرمائی ہے. تو ان میں سے بعض یہ بھی ہیں کہ حضرت اللہ کی رسول کی بارگاہ میں حضرت عمر ابن خطاب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں ہر قسم کے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، ازواج مطہرات کے حکم فرمائیں کہ وہ پردہ کریں. تو بس انہوں نے یہاں عریضہ پیش کیا. اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی اذا سألتموہن فاسألوہن من وراء حجاب. جب ازواج مطہرات سے کسی بات کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو. یہاں انہوں نے رائے پیش کی تھی، عریضہ پیش کیا تھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، وہاں پہ اللہ کا حکم نازل ہوا. اسی طرح سے پہلے رمضان مبارک میں مغرب سے عشاء تک ہی کھانے پینے جماع کی اجازت تھی. پہلے کی امتوں میں یہی تھا، ابتدائے اسلام میں بھی یہی حکم تھا. مگر اتفاق سے بعد عشاء حضرت عمر ابن خطاب سے ہم بستری سرزد ہو گئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی وَإِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. اللہ نے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں سے قربت کو تمہارے لیے حلال فرما دیا. ایک یہودی نے کہا تمہارے نبی جس فرشتے کا ذکر کرتے ہیں جبریل، بولے وہ تو ہمارا دشمن ہے. حضرت عمر نے کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو اللہ کا، فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا دشمن ہے تو سن لے اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. تو جب یہ بات حضرت عمر نے ادھر کہی ادھر میرے نبی کے پاس پہنچے تو مصطفیٰ جان رحمت پر انہی الفاظ کے ساتھ آیت کریمہ کا نزول ہو. تو اس طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جس میں قرآن ان کی رائے کے موافقت پہ نازل ہوتا ہے. اسی لیے نبی نے فرمایا
کہ اگلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، میری اس امت پہ کوئی محدث ہے تو عمر ابن خطاب ہے۔ اور نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر اور ان کے دل پر کر دیا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت بلا کو عشرہ مبشرہ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے ان میں عمر ابن خطاب بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ شب معراج میرے نبی فرماتے میں جنت میں گیا، وہاں ایک قصر دیکھا، وہاں ایک محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو جواب دیا گیا یہ عمر ابن خطاب کا محل ہے۔ کیا شان ہے عمر کی؟ فرمایا عمر ابن خطاب کا محل ہے۔ نبی عمر کی شان بیان کرے، نبی عمر کے جنتی ہونے کی بشارت دے، نبی عمر کے جنت کا محل دیکھ کر کے آئے، اور یہاں نادان کیسے بے غیرت ہے، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، نبی کی رسالت اور نبوت کے اقرار کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر عمر کے لیے عمر کے ایمان پر بعض نادان سوال اٹھاتے ہیں، عمر پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جو عمر پہ لعنت بھیجے اللہ اور رسول و فرشتوں کی لعنت اسی پہ پلٹ جائے۔ ہے کچھ ہے جو دشمنی میں اتنے مبہوت ہو چکے ہیں، پورے بھوت ہو چکے ہیں، کیا بک رہے ہیں خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ کہتے عمر کے ایمان پہ مناظرہ کرو، بیوقوف، تو کہے گا آج رات ہے بیٹھو ہمارے مناظرہ کرو کہ رات ہے، تو پاگل ہیں ہم لوگ تم سے بحث کرنے کے لیے۔ جو چیز کھلی ہے، آدمی کپڑا ہاتھ میں پکڑے گا اس پہ مناظرہ کر کے ثابت کرو کہ یہ کپڑا ہے، ہم کہتے بیوقوف آدمی وقت اس کے پاس اتنا بھی ضائع کریں ہم بیٹھ کے بحث کر کے۔ جو چیز روشن حقیقت ہے اس کا کیا انکار؟ ایک آدمی کے بارے میں کہ یہ انسان ہے ثابت کرو آؤ اس کی بحث کرتے ہیں، تو یہ تو پاگل پنی ہے، کون بحث کرے گا؟ کہتا ہم چیلنج کرتے ہیں کوئی آئے مناظرے کے لیے، تو کوئی نہیں آئے گا بھائی، تم پاگل ہو تو سب پاگل ہیں کیا؟ اب وہ پاگل کہتا ہے کہ دیکھو کوئی نہیں آیا مناظرے کے لیے، کون آئے گا بیوقوف سے بات کرنے کے لیے؟ کوئی کام کی بات ہو تو اس کا دعویٰ کرو، تو اس پہ مناظرہ کوئی کرے، لیکن یہ بیکار کی بات کرتے ہو تو کیا ہے؟ جس کے ایمان کی شہادت مصطفیٰ نے دے دی، جس کے خاتمہ بالخیر ہونے کی شہادت احادیث رسول میں سے ثابت ہوتی ہے کہ جنت کی بشارت مصطفیٰ دے، تو جنت کس کو ملے گی؟ جس کا خاتمہ خیر پہ نہ ہوگا اس کو جنت ملے گی، جو ایمان چھوڑ کے چاہے ایمان کے بغیر جائے گا اس کو جنت ملے گی۔ نبی نے جب کہہ دیا عمر جنتی، تو نبی نے عمر کے خاتمہ بالخیر ہونے کی ضمانت دے دی کہ عمر جب بھی جائیں گے ایمان کے ساتھ، اور صرف ایمان کے ساتھ ہی نہیں، اللہ نے فرمایا ایمان اور تقویٰ جس کے ساتھ رہتا ہے، اعمال صالحہ جن کے ساتھ رہتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں۔ تو نبی نے عمر کے ایمان کی بھی ضمانت دے دی آخر عمر تک، دنیا میں جب تک عمر ہے ایمان کے ساتھ ہے، تقوی کے ساتھ ہے، شریعت کے ساتھ ہے، صداقت کے ساتھ ہے، عدالت کے ساتھ ہے، سخاوت کے ساتھ ہے، اور دینی اور اسلامی شجاعت کے ساتھ ہے، اور مصطفیٰ کی محبت کے ساتھ ہے۔ نبی نے ضمانت دے دی، اور ایک طریقے سے نہیں، بارہا۔ نبی باغ میں ہیں، ابو بکر آتے ہیں، نبی نے ابو ہریرہ سے کہا جنت کی بشارت کھلوانے والے کو جنت کی بشارت دو، پھر دروازہ بند کر دیا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، آنے والا آیا، دروازے پہ دستک کی، تو ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ، ایک اور صاحب کوئی آئے ہیں دروازے پہ دستک دے رہے، کون دستک دے رہا ہے؟ ابو ہریرہ کو نہیں معلوم مگر میرے نبی کو معلوم، میرے نبی کہتے ہیں دروازہ کھولو جنت کی بشارت دو۔ عمر صرف میرے نبی صرف دروازے کے باہر کا منظر ہی نہیں دیکھ رہے ہیں، نبی عمر کی پوری زندگی دیکھ رہے ہیں، پورے شب و روز دیکھ رہے ہیں، سفر و حضر دیکھ رہے ہیں، ہر قسم کے معاملات دیکھ رہے ہیں،
خلافت کے سارے ایام نبی کی نگاہ میں ہیں. جبھی تو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان پہ جو ستارے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ یہ ضمن میں نے گفتگو کی تھی اس پہ. میرے نبی سے سوال ہوا. یہ کوئی معمولی سوال ہے؟ حضرت عائشہ سے روایت ہے. یہ کوئی کمزور ضعیف روایت نہیں ہے، مضبوط روایت ہے حضور سنت کے بھی، کہ آسمان میں جتنی نیکیاں ہیں، آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیے سوال ہر ایک سے نہیں کیا جا سکتا. ہر سوال ہر ایک سے نہیں کیا جا سکتا. اب ظاہر ہے کوئی مسئلہ پوچھے گا کسی سے تو یہی سوچ کے پوچھے گا کہ عالم ہیں، مفتی صاحب ہیں تو مسئلہ بتائیں گے. اب اس سے پوچھو کہ بازو میں تو ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تو اس سے کیوں نہیں پوچھا، ان سے کیوں پوچھا؟ بولے اس سے کیوں پوچھوں گا، وہ عالم تھوڑے. وہ جانتا ہے کہ عالم ہوگا تو ہی بتائے گا. کتنا بڑا سوال ہے یہ معمولی سوال نہیں ہے. اس کی خبر دینے والے کو دو چیز کا علم ہونا ضروری ہے. بھئی اگر یہ پوچھیں کہ ہمارے کرلا میں کتنے آدمی رہتے ہیں تو کوئی بتائے؟ تعداد تو کوئی بتا نہیں پائے گا. پوری بمبئی میں کتنے آدمی ہیں کچھ خبر نہیں. کیا معلوم کتنے آدمی ہیں؟ یا کسی بوڑھے آدمی سے یہ پوچھو کہ بھئی سب سے پہلے کرلا میں آباد کون ہوا؟ وہ بولے گا کیا فالتو سوال کرتے، کون جانے کون ہوا. اور آپ پوچھو گے بھی نہیں، جانتے اس کا جواب نفی میں ملنے والا ہے. سوال اس سے کیا جائے تو جواب دے سکے. حضرت عائشہ نے یہ سوال اپنے باپ ابو بکر سے نہیں کیا، پیغمبر اسلام سے کیا. تو عائشہ کا عقیدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ سوال اسی سے کیا جا سکتا ہے جسے دو بات کا علم ہو. ایک تو پہلی بات آسمان پہ کتنے ستارے ہیں اس کی معلومات ہونی چاہیے. آسمان پر کتنے ستارے ہیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ آسمان پہ کتنے تارے ہیں. آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہر معاملے میں، علمی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے. آج بھی سائنس کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ستارے کتنے ہیں تعداد نہیں بتا سکتے. کچھ چھپے ہیں، کچھ چھپے ہیں، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ پوشیدہ ہیں. آسمان کی کائنات بہت وسیع ہے، بہت گہری ہے. تو یہ چیز کا علم ہونا چاہیے کہ کتنے ستارے ہیں. اب دوسری بات یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس سے سوال ہو رہا ہے اس کی نگاہ سب کی نیکیوں پر ہو. اس کی نگاہ سب کی نیکیوں پر ہو کہ ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہیں، تبھی تو بتائے گا کس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں. یہ حضرت عائشہ نے پوچھ رہی ہے. یہ پوچھنا مقصد نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی کے بارے میں بتاؤ یا دو آدمی کے بارے میں بتاؤ. پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہیں. حضرت عائشہ نے سوال کیا ہے، یہ اسی سے سوال کیا جا سکتا ہے جو سب کی نیکیاں جانتا ہو. ابو بکر کی نیکیاں جانتا ہو، عمر کی نیکیاں جانتا ہو، عثمان کی نیکیاں جانتا ہو، علی کی نیکیاں جانتا ہو، بلال کی نیکیاں جانتا ہو، عبد الرحمن ابن عوف کی نیکیاں جانتا ہو، حضرت طلحہ کی نیکیاں جانتا ہو، ابو قتادہ کی نیکیاں جانتا ہو، ابن مکتوم کی نیکیاں جانتا ہو، امام حسن کی نیکیاں جانتا ہو، امام حسین کی نیکیاں جانتا ہو، معاذ ابن جبل کی نیکیاں جانتا ہو، سعد ابن عبادہ کی نیکیاں جانتا ہو، عمرو بن عاص کی نیکیاں جانتا ہو، اور جو ان صحابہ کی نیکیاں جانتا ہو. اور وسیع سوال کرو تو جو قیامت تک کے مسلمانوں کی نیکیاں کو جانتا ہو، اور اسی سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ ادھر نیکیاں کتنی ہے اور ادھر ستارے کتنے ہیں. اور عمل تو عمل ہے. عمل کوئی خلوت پہ کرتا ہے، کوئی جلوت پہ کرتا ہے، کوئی سفر میں کرتا ہے، کوئی حضر میں کرتا ہے، کوئی دن میں کرتا ہے، کوئی رات میں کرتا ہے، کوئی چھپ کے کرتا ہے، کوئی مجمع عام میں کرتا ہے. سارے اعمال پہ اس کی نگاہ ہے.
ذہنی عمل پر بھی نگاہ رہے، قلبی عمل پہ بھی نگاہ رہے، بصری عمل پہ بھی نگاہ رہے، سمعی عمل پہ بھی نگاہ رہے، ہاتھ کے عمل پہ بھی نگاہ رہے، سارے اعمال کی تفاصیل جانتا ہو، وہی بتا سکتا ہے کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں اور اس کے برابر اعمال کس کے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے جب میرے نبی سے سوال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ سمجھ رہی ہے نبی کو یہ بھی علم ہے کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں، اور نبی کو یہ بھی علم ہے کہ سارے صحابہ میں کون عمل کے کس مقام پر ہے۔ تو یہ علم غیب نہیں ہے، یہ علم غیب نہیں، سب کے اعمال حضور جانے، اور یہی تو ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور شیخ محقق عبدالحق دہلوی نے صاف فرما دیا، با چندی اختلاف کہ در علماء امت ایک کسرہ تری مسئلہ خلاف نیز کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحقیقت حیات بے شائع وجہ مجاز اور توہم تعبیر زندہ و باقی اور بر اعمال امت حاضر و ناظر اور مر طالبان حقیقت را اور متوجہان آن حضرت را مفیض و مربی شیخ محقق کہتے ہیں اتنے سارے اختلافات کے باوجود ایک شخص کو بھی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی زندگی کے ساتھ بغیر شائبہ مجاز اور توہم تعبیر کے زندہ اور باقی ہے، اور بر اعمال امت حاضر و ناظر، اور امت کے اعمال پہ حاضر و ناظر بھی ہے۔ جبھی تو نبی نے فرمایا ما من عبد یصلی علیہ، تاکہ درود کی ترغیب کے لیے خالی درود کا پہلو پیش کیا ہے، ورنہ اعمال امت پہ رسول حاضر و ناظر۔ حاضر و ناظر اعمال امت پر حاضر و ناظر کا مطلب سارے امت کے اعمال حضور کے سامنے حاضر ہیں، حضور مشاہدہ فرما رہے ہیں، فاصلہ حضور کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جبھی تو نبی نے فرمایا ما من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ، جو کوئی بندہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ ما من عبد، کوئی بندہ، یعنی ورنہ مدینے والا پڑھتا ہے، آستانے کے پاس پڑھتا ہے تو اس کے درود کی آواز میرے پاس آتی ہے۔ نہیں، نبی نے کہا ما من عبد یصلی علیہ، جو کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دور والی آواز ہی پہنچتی ہے، قریب والی آواز تو سبھی جانتے ہیں کہ پہنچتی ہے۔ سامنے حضور کے کوئی بیٹھ کے درود پڑھے گا تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ تم جو درود پڑھ رہے ہو آواز مجھے پہنچ رہی ہے۔ عادتاً جو آواز کی رسائی جہاں تک ہوتی ہے اس تعلق سے بیان کرنے کی ہرگز حاجت نہیں ہے کہ آواز ہم تک پہنچتی ہے۔ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ عادتاً جو آوازیں کسی کے پاس نہیں پہنچتی، دوری کی وجہ سے، بہت کی وجہ سے، کسی چیز کے حائل ہونے کی وجہ سے، وہ آواز بھی نبی سنتے ہیں۔ اس حدیث سے بتانے کا یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اس لیے فرمایا جو کوئی بندہ پڑھتا ہے، یعنی قریب ہے، دور ہے، کہیں ہے، مکے میں ہے، مدینے میں ہے، حجاز میں ہے، یمن میں ہے، کوفہ میں ہے، صفا و مروہ میں ہے، حرم شریف میں ہے، منا میں ہے، کہیں بھی ہے، قریب ہے، دور ہے، جنگل میں ہے، شہر میں ہے، دیہات میں ہے، جو کوئی درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب بعد وفاتک، کیا وفات کے بعد بھی آواز پہنچتی ہے؟ میرے نبی نے کہا نام بعد وفاتی، ہاں وفات کے بعد بھی پہنچتی ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین کو حرام قرار دیا ہے جو انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ جب یہ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو نبی امت کے اعمال پہ حاضر و ناظر ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات جزیات کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں کہ کوئی کہاں عمل کر رہا ہے، حضور نے مشاہدہ فرمایا، اس کے بارے میں کیا فرمایا کیا نہیں، بہت سے ایسے واقعات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تو اس کا مطلب دونوں جانتی ہیں کہ کس کے اعمال کتنے، یہ حضور جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمان میں جو ستارے وہ بھی جانتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ اہل سنت کا کہ حضور کو روز اول سے لے کر قیامت تک کی
تمام ساری چیزوں کا تفصیلی علم دیا گیا، اس کے بعد کا بھی علم دیا گیا. تو میرے نبی نے اس موقع پہ فرمایا تھا یہ عمر کی نیکیاں. آپ سوچو عمر کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا. نبی نے اس ہجوم میں جس شخص کا نام لیا وہ عمر ابن خطاب ہے. اتنی کثرت کے ساتھ عمر ابن خطاب نیکیاں کرتے ہیں کہ جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں عمر ابن خطاب کی ہیں. تو حدیثوں میں دیکھو عمر ابن خطاب کے فضائل بہت نظر آئیں گے، اور ضعیف حدیثیں اگر لیے جائیں مزید تو اور بھی روایتوں کا ایک بڑا طویل سلسلہ شروع ہو جائے گا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے باب میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے وہ مقرب، وہ محبوب، وہ ممتاز صحابی ہیں کہ جن کی مثال نہیں ملتی. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دور حضور کی حیات ظاہری میں تھا اس کی ایک شان تھی. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جگہ پر دنیا سے جب رخصت ہونے لگے تو خلافت کے لیے حضرت عمر بن خطاب کو تجویز کیا، ان کو نامزد کیا. نامزد خاص طور سے اس لیے کیا تاکہ آگے کسی قسم کا کوئی فتنہ نہ ہونے پائے. خاص طور سے نو مسلم قسم کے جو لوگ اسلام میں آ رہے ہیں بغیر تنسیس کے ہو سکتا ہے کوئی فتنہ کرے، آپ نے خاص تخصیص کر دیا. اب عمر ابن خطاب کا ایک وہ دور شروع ہوتا ہے جو دور ان کی خلافت کا دور ہے. ایسی خلافت، ایسی عدالت، ایسی حکومت چلائی قیامت تک جو ایک نظیر بن گئی، اور قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے آپ کا طرز حکومت ایک نمونہ عمل ہے. کیا اتنے امن و امان کے ساتھ لوگ زندگی بسر کر رہے تھے. آج تو مراسلاتی نظام، آپس میں ربط و ضبط کا نظام، میڈیائی نظام، برقی نظام عروج پر ہے. اس وقت جو پوسٹ کا بھی صحیح سے مکمل نظام نہیں تھا، اس موقع پر 22 لاکھ سے بھی زائد میل مربع، اس سے بھی زائد، اس سے بھی کئی ہزار زائد عراق ہے اور دیگر ممالک ہیں، مصر ہے، ایک سے ایک مالک فتح، اور اتنا دائرہ وسیع ہے. عمر ابن خطاب مکمل نظم و ضبط کے ساتھ حکومت چلا رہے ہیں. سب کو امان ملی ہوئی ہے، سب کو انصاف مل رہا ہے، سب عدل کے سائے میں سانس لے رہے ہیں، سب سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں. کیا شان تھی، کیا تقویٰ تھا. آپ کسی کو اگر کہیں کا حاکم مقرر کرتے تھے تو جانتے ہو آج لوگ حاکم بننے کے لیے بڑے پریشان رہتے ہیں اور بہت سارا الیکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو کس قدر اپنا تعارف پیش کرتے ہیں، اپنی خوبیاں بیان کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ پیسہ بعد میں آتا ہے نا. اتنا پیسہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ بھائی لاکھوں لاکھ خرچ کر دیا، بھلے ہار جائیں، کیا بعد میں آ جائے گا جیت جائیں گے تو. مگر عمر ابن خطاب کی شان یہ تھی کہ جب کسی کو حاکم بناتے تھے تو اس کی پراپرٹی اور اس کی جائیداد، اس کا مالی سب ریکارڈ رکھتے تھے. یہ اب ایسا ہے تب کیسا رہے گا، پورا حساب کتاب رکھتے تھے. اور پھر اسے آرڈر تھا کہ ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگا، یہ عمدہ قسم کا گھوڑا مانا جاتا تھا. اور جو حاکم ہوتا اسے یہ بھی آرڈر تھا حضرت عمر بن خطاب کا، باریک پتلا کپڑا نہیں پہنے گا. اور یہ بھی آرڈر تھا کہ وہ سادہ غذا استعمال کرے گا، زیادہ تکلف اس میں نہیں کرے گا. اور یہ بھی آرڈر تھا کہ آنے والوں کے لیے کوئی دربان نہیں رکھے گا در پہ آنے کے لیے کہ روکیں، سب کو آنے کی اجازت ہوگی، اپنی باتیں لے کر کے آ سکیں. اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا تو آپ اسے معزول کر دیتے. مصر کے ایک حاکم کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ریشم پہنتا ہے اور شرائط کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو عمر ابن خطاب نے اس حاکم، اس گورنر کو بلایا اور بلانے کے بعد اسے موٹا کپڑا اون کا پہنایا اور بکریوں کا ریوڑ دیا کہ جاؤ اس کو چراؤ، تم انسانوں پر حکومت کرنے کے لائق نہیں ہو. اس لیے سارے مملکت کے گورنر و حکمران عمر ابن خطاب سے کامتے تھے. عمر ابن خطاب نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ ایک انصاف کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے، ایک توازن برقرار رکھنے کے لیے،
ایک امن و امان رکھنے کے لیے آپ نے کچھ ایسے اصول رکھے تھے کہ جس کے ذریعے سے کامیاب طریقے پر آپ حکومت چلا رہے تھے. آپ خود بھی چاق و چوبند رہتے، دن میں سوتے نہ رات میں، بہت معمولی آرام کا ٹائم آپ کا ہوتا تھا. کسی نے کہا حضور آپ دن میں بھی پریشان رہتے ہیں، رات میں بھی جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، آرام مکمل نہیں ہو پاتا. آپ نے فرمایا اگر میں دن میں آرام کروں تو یہ حکومت کا کام کون سنبھالے گا، خلافت کی ذمہ داریاں، اور اگر میں رات میں آرام کروں تو کل قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا. واقعی میرے دوست ایسا جہاں حاکم ہوتا ہے وہاں کی رعایا بہت امان میں رہتی ہے، بہت شانتی میں رہتی ہے. حضرت عمر بن خطاب انصاف کا پیکر تھے، عدل کا پیکر تھے، عدالت ان کی بڑی مشہور ہے. جبلہ ابن اہم ایک بادشاہ تھا، بڑا زبردست بادشاہ. اوس و خزرج کے کچھ قبیلے کے لوگ، یہ انصار بھی اوس و خزرج کے قبیلے سے ہیں، اسی وہیں کے اوس و خزرج ہی کے کچھ قبیلے ملک شام میں ایک چشمہ تھا غسان، وہاں پر ان لوگوں نے اپنا قیام رکھا، بس گئے، اور بھی کچھ علاقے کو قبضہ کر کے بسا لیا، اپنے قبضے میں لے لیا کچھ علاقوں کو، اور وہاں اپنی منظم سلطنت قائم کر لی. روم کا بادشاہ ان کا حمایتی تھا، مددگار تھا. اس کو میرے نبی نے جبلہ ابن اہم کو یا حارث غسانی کو نبی نے اسلام کا پیغام بھیجا تھا اور کہا تھا اسلام لے آؤ، تمہارا ملک سلامت رہے گا، تمہاری بادشاہت سلامت رہے گی. تو وہ بہت چراغپا ہو گیا، پہلے اسلام کے خلاف تھا، اور خط پہنچ دیا اور بڑا اٹھا، کہا میری حکومت کون چھین سکتا ہے، میں خود ہی پڑھ کر کے مدینے پہ حملہ کروں گا. اور پیغام لانے نے کہا جاؤ محمد کو یہ خبر دے دینا. وہ صحابی آئے، رسول کی بارگاہ میں اس کی بات ذکر کی. میرے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہت برباد ہو گئی. بادہ ملک ہو. اور جب اس کے حملے کی خبر تھی کہ حملہ کرنے والا ہے، مسلمان بزدل تو نہیں تھے لیکن یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنی خونریزی ہوگی، تشویش کا معاملہ تھا. بہرحال وہ نہ آ سکا. عمر ابن خطاب کا دور جب آیا تو اس نے عمر ابن خطاب کو پیغام بھیجا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ویلکم کیا، سب خوش ہو گئے مسلمان. ارے جو ایک زمانے میں حملہ کرنے والا تھا مدینے پہ، جس کے حملے سے تشویش تھی، آج وہاں کا بادشاہ اسلام لانے کی بات کر رہا ہے. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا جب چاہو آؤ. تو وہاں سے 500 سواروں کو لے کر کے مدینے کی طرف آیا، اور 2 منزل جب باقی رہا تو بالکل تیاری کیا، ایک دم کرو فرشاہی ظاہر ہو ہمارا، اب اسلام لانے کے لیے آ رہا تھا وہ. اور 200 سواروں کو کہا اے ریشم پہنو، تاج باج لگاؤ اپنا زبردست طریقے سے، گھوڑوں کو سونے کا تاؤ ڈالو، اور خود بھی خوب سجا، بہترین تاج. اور حضرت عمر ابن خطاب کو خبر بھیجا کہ بھی 2 منزل پہ ہوں، بھی پہنچنے والا ہوں. اب بڑی تیاری کی، شاہانہ کرو فخر. اور اس کی ایک دادی کے 2 موتی تھے، 2 بالیاں، جس کو کرتے ماریا کہتے ہیں، کبوتر کے انڈے کے برابر موتی تھے، وہ بڑے بڑے بہت نایاب موتی ہیں. کسی بادشاہ کے خزانے میں اس دور میں ایسے موتی نہیں تھے. ایسے 2 موتی تھے کرتے ماریا، ان کو بھی اپنے تاج پہ لگایا، بڑے شان کے ساتھ مدینے میں داخل ہوا. حضرت عمر بن خطاب نے استقبال کرنے کے لیے کہا، استقبال کر کے لایا گیا. اسی ایام میں حج کا موقع تھا، آیا اسلام لایا، مسلمان ہوا، اور حج کا موقع تھا، حج کے لیے نکلا عمر بن خطاب کے ساتھ. اور طواف کے دوران اس کی تہبند زمین سے گھسٹ رہی تھی، اس پر ایک غریب آدمی کا پاؤں پڑ گیا، بھڑکا اٹھا کے ایک منہ پہ گھوسا مارا اس بادشاہ نے، تو بیچارے کی ناک ٹیڑھی ہو گئی. وہ مقدمہ عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں آیا. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا یا تو اس شخص کو راضی کر لو یا نہیں تو بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس نے عمر ابن خطاب سے کہا ایک معمولی انسان کے لیے، میں بادشاہ ہوں، میں صاحب مملکت ہوں، میں سلطان ہوں، ایک معمولی آدمی کے لیے مجھ سے آپ بدلہ لیں گے؟ بولے اسلام کا یہی فیصلہ ہے. اسلام میں یہ بڑا چھوٹا سلطان رعایا کا کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. یہاں تو یہ اصول ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
تم میں اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہوتا ہے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا دونوں سے ایک چیز کر لو، یا تو اسے راضی کر لو اور معاف کرا لو، یا نہیں تو اب ظاہر ہے ایک معمولی آدمی کو معاف کرا، معافی مانگے بادشاہ، وہ بھی کسر شان سمجھ رہا ہے کہ اس سے معافی مانگوں اور بدلے کے لیے وہ گھوسا مارے بادشاہ کی ناک پر، یہ بھی اس کی توہین وہ سمجھتا ہے، لہذا اس نے کہا اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ آپ نے کہا پھر قصاص ہوگا، تب اس نے کہا پھر تو میں نصرانی ہو جاؤں گا۔ آپ نے کہا پھر تو تیرا قتل واجب ہو جائے گا مرتد کا۔ تو اب کہا مجھے ایک رات دن کا ٹائم دے دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے ٹائم دیتے ہیں، سوچ لو۔ اور رات اپنے سواروں کو لے کے فرار ہو گیا اور دوسرے ملک پہنچ گیا، پھر وہاں جا کے نصرانی ہو گیا۔ تو یہ حضرت عمر کا انصاف تھا، یہ عدالت تھی کہ آپ نے فرما دیا بڑا ہو کہ چھوٹا۔ یہی تو آج بعض جگہوں پہ مفقود نظر آتا ہے، غریب جرم کرتا ہے تو کبھی کبھی بعض لوگ اس پہ ظلم کرتے بڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو حضرت عمر کی یہ عدالت تھی، یہ شرف، یہ برکتیں کہاں سے ملی؟ یہ بارگاہ رسالت سے ملی کہ آپ کے دور میں ایک عورت نے چوری کر لیا تھا، ہاتھ کاٹنے کا حکم شریعت میں ہے، کچھ لوگ سفارشی بن کر کے آئے بارگاہ رسالت میں، کہا اللہ کی حد میں سفارش کرتے ہو؟ نبی نے فرمایا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا۔ یہ انصاف ہے اسلام کا، یہ عدالت ہے اسلام کی۔ یہ عمر بن خطاب اپنی عدالت، اپنی شان عدالت میں پوری دنیا میں مشہور ہے۔ بڑی اعلیٰ طریقے پر آپ نے حکومت کو سنبھالا، آپ نے چلایا۔ آپ کی حکومت کی شان یہ تھی کہ جس وقت مصر فتح ہوا، عمرو بن عاص حاکم تھے، وہاں کے کچھ لوگ آئے، کہا حضور ہماری اس دریائے نیل کی خصوصیت ہے کہ اس سال کے اس مہینے میں ہم لوگ ایک لڑکی کو اس کے ماں باپ کو راضی کر کے سامان سجا کے بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، تب یہ دریا سوکھتا نہیں، خوب روانی کے ساتھ چلتا ہے، ورنہ خشک ہو جاتا ہے، جانور پریشان ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، کھیتیاں برباد ہوتی ہیں۔ عمرو بن عاص نے کہا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دریائے نیل سوکھتا نظر آیا، آپ نے عمر بن خطاب کو خط لکھا، معاملہ یہاں یہ پیش آیا ہے، تو آپ نے 2 خط لکھے، ایک خط عمرو بن عاص کے لیے لکھا اور ایک خط دریائے نیل کے لیے لکھا۔ آج آدمی خط کہاں لکھتا ہے؟ کوئی اپنے رشتے دار کو خط لکھتا ہے، کوئی اپنے ماموں کو خط لکھ رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کو خط لکھ رہا ہے، کوئی اپنے دوست کو خط لکھ رہا ہے، اور بڑے سے بڑے حکمران بھی آپس میں ایک دوسرے اپنے نو کے لوگوں کو خط لکھتے ہیں۔ یہ عمر بن خطاب کی شان دیکھو، عمرو بن عاص کو بھی خط لکھا اور دریائے نیل کے لیے بھی خط لکھا، کہا یہ دریائے نیل کے نام جو خط ہے یہ دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمرو بن عاص نے اس خط کو کھولا، پڑھا، اس میں لکھا تھا یہ امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ کوئی تعویذ نہیں ڈالی تھی اس میں، یہ تعویذ نقش بنا کر کے نہیں دیا تھا کہ اس کو دریا میں ڈبا دبا دو پانی پلائے گا، ڈائریکٹ خط دریائے نیل کے نام تھا۔ یہ ہمارے وہ سلطان تھے، وہ بادشاہ تھے کہ ان کے پاس ظاہری حکومت بھی تھی، باطنی حکومت بھی تھی۔ جہاں عمر بن خطاب اپنے وقت کے خلیفۃ المسلمین تھے، وہاں غوث الوقت بھی تھے، ظاہر پر بھی حکومت چل رہی تھی، باطنی نظام پر بھی ان کی حکومت چل رہی تھی۔ کہا یہ خط امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ کہا ہے دریا اگر تو خود سے بہتا ہے تو نہ بہ، اگر اللہ تجھے جاری کرتا ہے تو میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے جاری کر دے۔ رات میں خط ڈالا گیا، صبح دیکھے تو اس قدر جوش آیا پانی میں کہ 16 ہاتھ پانی برف بہتا ہوا نظر آیا۔ اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ کبھی دریائے نیل سوکھتا نظر نہیں آیا۔ آج بھی دریائے نیل کی روانی، آج بھی دریائے نیل کی موجیں، آج بھی دریائے نیل کا بہتا پانی، آج بھی دریائے نیل کی خصوصیت حضرت عمر کی شان بیان کر رہی ہے۔ عمر کی کرامت اس وقت سے آج تک جاری ہے، ایک کرامت کا جلوہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے۔ یہ شان عمر ہے، کرامت بھی ہے عمر کی۔ اور پھر عمر کتنے مستجاب الدعوات ہیں، دعا کیا، دعا کے کلمات لکھ کر کے کہ اگر اللہ تجھے جاری کرتا ہے تو میں اللہ سے سوال کرتا ہوں۔ ادھر اللہ سے سوال کیا ہی،
وہ خط ڈالا صبح تک پانی جوش میں آ گیا۔ یہ عمر ابن خطاب کی کامیاب، عمر ابن خطاب کی عظیم ہستی اور ان کی شان محبوبیت پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ وہیں اس بات پہ بھی دلالت ہوتی ہے کہ آپ کی خلافت خلافت برحق ہے، آپ کی خلافت غاصبانہ خلافت نہیں ہے، آپ کی خلافت خلافت برحق ہے، آپ کی حکومت برحق ہے، آپ امیر مومنین جو منتخب ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب والا معاملہ نہیں ہے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم شان ہے، بڑی عظیم خوبیاں ہیں، بہت عظیم کرامتیں ہیں۔ وہی عمر ابن خطاب تھے جو ممبر رسول سے مقام نہاون، جو ایران میں آذربائیجان کا علاقہ، ایک پہاڑی علاقہ، اور جہاں پہ اس زمانے میں 1 مہینے سے کم وقت نہیں لگتا تھا جانے کے لیے، اور حضرت ساریہ وہاں جنگ لڑ رہے ہیں، اور حضرت ادھر امیر المومنین ممبر پہ کھڑے ہو کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل۔ عبد الرحمن ابن عوف نے نماز کے بعد پوچھا، آپ نے خطبے کے دوران ساریہ کو آواز دی، جبکہ سب لوگ جانتے ہیں ساریہ یہاں نہیں ہے، وہ تو مقام نہوان میں محو جہاد ہے، وہ ساریہ کو پکار رہے ہیں۔ اچانک یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا بات ہے۔ تو اس وقت عمر ابن خطاب نے کہا میں اپنے آپ پہ قابو نہیں پایا، میں نے دیکھا کہ لوگ لڑ رہے ہیں، آگے پیچھے سے کفار انہیں گھیر رہے ہیں، اس وقت میں قابو نہ پایا اور میں نے یہ کہہ دیا اے ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ، پہاڑ کی طرف آ جاؤ۔ اور کچھ دنوں کے بعد وہاں سے قاصد آتا ہے لیٹر لے کر کے ساریہ کا، جس میں لکھا رہتا ہے عین جمعہ کے موقع پر ہم جنگ لڑ رہے تھے، قریب تھا کہ ہم شکست ہو جائے، اور ہم نے سنا ایک آواز کو جو کہہ رہی تھی یا ساریۃ الجبل، تو ہم جب پہاڑ کے پاس آ گئے تو اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمایا۔ عمر ابن خطاب ممبر رسول سے مدینے میں رہ کر مقام نہاون میں 1 میل سے زیادہ مسافت پہ رہنے والوں کی مدد کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی اللہ والوں کو وہ شان عطا فرماتا ہے، وہ قوت قدسی عطا فرماتا ہے کہ یہیں سے آپ نے ان کی دستگیری کی، اور اس دستگیری کے مطابق جب انہوں نے عمل کیا تو اللہ نے انہیں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے واقعات ہیں، بہت سی فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی اعلیٰ شان عطا فرمائی۔ صحابہ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس کی عظیم شان ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حسن جنت کی جن پر نظر وہ عمر، جن کی آداب شیدا سکر وہ عمر، بہر الفت کے تاباں گوہر وہ عمر، رشک کرتا ہے جن پر کمر وہ عمر، فتح جن کی رہی ہم سفر وہ عمر، ہر قدم جن پہ ظفر وہ عمر، جن کی شمع عدالت کا خورشید بھی ایک پروانہ معتبر وہ عمر، جس پہ رہتی تھی ہر دم بہار قبول اس دعائے نبی کا ثمر وہ عمر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔